السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو نئی کہانی سناؤں گا پوری کتاب میں سے۔ آج میں یہ سناؤں گا نوجوانوں پر کورونا لاک ڈاؤن کے دوران بڑھتے ہوئے نفسیاتی اثرات اور ان کا حل۔ نئی نسل پر کورونا لاک ڈاؤن اور منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے تدارک میں اہل کرم کا کردار اہم ہے۔ اس سال ادیبوں کی 5ویں ادبی کانفرنس کا موضوع نئی نسل پر کورونا لاک ڈاؤن اور منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے تدارک میں اہل کرم کا کردار، جو 25 اکتوبر کو بہت ہی اچھی طریقے سے انجام پذیر ہوئی، جس کا سہرا اس کانفرنس کے روح رواں اور پھول میگزین ایڈیٹر محمد شعیب مرزا کو جاتا ہے۔ وہ ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس کانفرنس میں سب ادیبوں نے اس موضوع پر روشنی ڈالی۔ نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے رجحان کی وجوہات کے نفسیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ میرے آج کے مضمون کا موضوع ہے، جس کو میں دوران لاک ڈاؤن بھی وقتاً فوقتاً لکھتی رہی ہوں۔ آج اس کا ترتیب سے ذکر کروں گی، بلکہ اس کا سد باب بھی بتایا جائے گا۔ نوجوانوں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ اور مستقبل ہوتے ہیں، جن پہ کسی بھی ریاست کا آنے والا کل تاریک یا تابناک ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے، ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں ہی بہت کم ہے۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، گھر کے بڑے جب کوئی اہم فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو سب کہتے ہیں بچوں کو باہر نکالو، گویا ہمارے لیے ان کا چھوٹا ہونا ایک خامی ہے، اور سمجھتے ہیں یہ بھی اس قابل نہیں ہیں، جبکہ یہی وقت ہوتا ہے کہ زندگی میں قوت فیصلہ کو مضبوط کیا جائے، جس سے وہ بھی اپنی زندگی کو اچھی اور بری باتوں میں فرق محسوس کر سکیں۔ پھر ان کے دل میں یہ احساس بیدار ہوگا کہ ہم بھی گھر کے اہم فرد ہیں، ان پہ خود بخود ذمہ داری آتی جائے گی، وہ خود کو مثالی بنانا شروع کریں گے۔ مگر افسوس، ہم نے تو خاندانی نظام ہی تباہ کر دیا ہے۔ آج کے نوجوان سٹریس میں ہیں، ایک تناؤ اور دباؤ ہے ان کے ذہنوں میں۔ ماں باپ کی توجہ ساری بچوں کے لیے دولت بنانے پہ ہے، ان کی تربیت پہ نہیں ہے۔ ہم نے سوچ لیا گھر کا گاڑی بینک بیلنس ہی بچوں کا مستقبل بنا سکتا ہے، جبکہ نوجوانوں پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت جو دادا دادی یا نانا نانی پوری کرتے تھے، اس سے ہماری نئی نسل محروم ہے۔ جب ان کو دباؤ بڑھتا ہے، ان کو ماں باپ کی شکایت کرنے اور دل کی بڑاس نکالنے والا کوئی نہیں ملتا، تو وہ برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمر میں برے دوست سگریٹ نوشی اور دیگر منشیات کا عادی بنا دیتے ہیں، اور اس عادت کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ ایک بات جو بہت قابل غور ہے، ماں باپ بچوں کو پیسے دے کے کبھی ان سے حساب نہیں پوچھتے، جس کی وجہ سے وہ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے بچوں کو زیادہ پیسے نہیں دینے چاہیے۔ منشیات تو پیسوں کے بغیر نہیں ملتی۔ جب بچوں کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے نہیں ہوں گے، وہ اس لعنت سے بچے رہیں گے۔ کورونا وائرس کے دنوں میں بچے گھروں میں تھے، اس لیے ماں باپ کو پتہ چلا جو نشے کے عادی تھے، ان کا پول کھلا۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے، ماں باپ کو اگر لاک ڈاؤن نہ لگتا تو معلوم ہی نہیں ہونا تھا۔ اس کا مطلب ہم کو اپنے بچوں کی دلچسپیوں کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ صرف ماں کا کام نہیں ہے کہ بچوں کا خیال رکھے، باپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ باپ کا فرض ہے اپنی اولاد کی بہترین تربیت، نفسیاتی دباؤ سے بچنے کے طریقے، عبادت، کیونکہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، دباؤ سے بچ جاتا ہے۔ کوئی تخلیقی کام جو آپ کو پسند ہو، لکھنا، مصوری کرنا، کھانا پکانا، باغبانی وغیرہ۔ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا پروگرام بنائیں، ان کے ساتھ باہر کسی باغ میں چلے جائیں۔ ایک ہفتے میں کم از کم ایک سوشل ورک ضرور کریں۔ مثال کے طور پر کسی مریض کو ملنے چلے جائیں، کسی یتیم خانے یا تھیلیسیمیا سینٹر میں چلے جائیں اور ان بچوں کے ساتھ ایک دن گزاریں، تو ہم بیماروں کو دیکھ کر اپنی صحت کے لیے اللہ کا شکر گزار ضرور ہوں گے۔
کوئی مشکل آ پڑے تو اپنے کسی بڑے ماں باپ بھائی بہن سے ضرور مشورہ کریں۔ کوئی اچھی سی اصلاحی فلم یا ڈرامہ دیکھ لیں جس کا مقصد ہمارے ذہن سے اس ذہنی دباؤ کو کم کرنا ہے جو بار بار تنگ کرتا ہے۔ کسی اچھی سی ادبی محفل میں چلے جائیں۔ شاعری بھی اللہ کی دین ہے جو نثر سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ورزش ماہرین کہتے ہیں اگر ورزش صبح کی سیر کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ صحت مند اور توانا رہتے ہیں، جس سے دباؤ پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ کوئی اچھا سا کھیل کھیلیں، کوئی کھیل ایسا ہو جس سے ورزش بھی ہو جائے، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ وغیرہ۔ 10 سال نماز، کھیل، ڈرامے، جو بھی اسکول یا کالج میں مقابلے ہو رہے ہوں ان میں حصہ ضرور لیا کریں۔ اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی خوشی ملے، مثلا کوئی سند یا ایوارڈ ملے تو سب دوستوں کو بتائیں۔ کتاب بینی کی عادت ڈالیں، کوئی اچھی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں، وہ شاعری کی یا نثری۔ کبھی کبھی شاعری زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال کی شاعری۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبیر بھی کیا تو نے، وہ کیا گڈو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اچھے ترانے اور تلاوت یا نعت سننے سے بھی آپ کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نیم گرم پانی سے غسل کریں، نیم گرم دودھ کا یا چائے کا کپ لیں۔ یاد رہے 1965 کی جنگ کے نتیجے جتنے میں اقبال کی شاعری اور ملکہ ترنم جنگ کے ترانوں کا بھی حال ہے جو کسی سپاہی، فوجی یا نوجوان کے دل میں سچا جذبہ ابھارنے میں بہت اہم کردار کرتا ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے تو بھی قریبی لوگوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ غم بانٹنے سے ہی کم اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اگر اور بھی زیادہ پریشان ہیں تو ہمارے پاس تشریف لائیں، فری کاؤنسلنگ کریں گے۔ ہلال احمر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہماری مفت خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ سوشل ورک کرنے اور رضاکار بننے کو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنا تحفظ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کی تربیت سب جوانوں کو مفت فراہم کی جائے گی، جو نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جان بچانے کے طریقے سکھاتی ہے۔ کاؤنسلنگ، جس سے آپ اپنی چھپی ہوئی خوبیاں جان جائیں گے اور اپنے مسائل کا حل خود سے تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کچھ بچے اور جوان اپنے مسائل سے تنگ آ کے نشہ کرنے لگتے ہیں یا سگریٹ نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک منفی سوچ ہے۔ ہم اپنی سٹریس کو مثبت انداز سے بھی کم کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم دین کے قریب ہو جائیں تو ہم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے دوستوں کی رہنمائی کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے، جس سے نہ صرف اپنی پریشانی کم ہوگی بلکہ دوسروں کے کام آ کر خود بھی اچھا اثر پڑے گا۔ جب ہم مطمئن ہوں گے تو ہماری کارکردگی بڑھے گی، ہمارے گریڈ اچھے آئیں گے۔ دوران لاک ڈاؤن بہت سے ادیبوں نے اس موضوع پہ لکھا، جسے معلومات اور آگاہی بڑھی۔ پھول کے ایڈیٹر محمد شعیب احمد نے تو اس موضوع پہ باقاعدہ مقابلہ کرا دیا اور بچوں کے ادیبوں کو انعامات بھی ملے۔ ایک صحت مند مقابلے میں نئے لکھنے والوں کو نہ صرف حوصلہ افزائی ہوئی بلکہ بہت سے لوگوں میں آگاہی بھی بڑھی۔ خاص طور پر ان دنوں جو لوگ کورونا کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے، لوگ زیادہ تر غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان دنوں اس سٹگما کو دور کرنا صدقہ بھی تھا اور لکھنے اور تحریر میں بھی نکھار آیا۔ بہت سے نوجوانوں نے شاعری بھی لکھی جس نے نوجوانوں میں شعور بیدار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نوائے وقت والوں نے اس میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں نے خود پھول اور فیملی میگزین میں لکھا۔ ندائے ملت اور نوائے وقت میں بہت سے مضمون پڑھے جن کو پڑھ کے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوا بلکہ وہ غلط تصورات جو کورونا وائرس کے بارے میں مشہور ہو گئے تھے وہ دور ہو گئے اور لوگوں میں آگاہی بڑھی۔ اس مہم میں جس ادیب نے حصہ لیا، اپنا حصہ اس کا خیر میں ڈالا، وہ بھی قابل تحسین ہے۔